وہی انگریزوں نے ہندوستان کی عوام پر بھی قبضہ کیا. اب ہندوستان کی عوام پہ قبضہ کر کے انگریزوں نے کہا کہ اب تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. لیکن انہوں نے اسی ہند کی زمین پہ نظر دوڑائی تو کچھ ایسے بھی لوگ ان کو دیکھنے کو ملے. اے بھائی کیا بات ہے بھائی؟ کوئی ضروری بات ہے آپ باہر جا کے کر لیجیے یا خاموش رہیے. آپ دیکھیے انگریزوں نے اسی ہند کی زمین پر نظر دوڑائی تو کیا دیکھا کہ اسی ہندوستان کی زمین پر کچھ ایسے بھی لوگ نظر آتے ہیں کہ وہ آگ میں چلتے ہیں تو آگ ان کے قدموں کا بوسہ لیتی ہے. وہ زمین ان کے گھوڑے دریا میں نکلتے ہیں تو دریا کا پانی انہیں راستہ دیتا ہے. ان کی گردنوں پر خنجر چلتے ہیں وہ مسکراتے رہتے ہیں. انگریزوں نے کہا یار یہ کون لوگ ہیں؟ انگریزوں نے کچھ مسلمانوں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ کون سی طاقت ان کے پاس میں ہے. تو مسلمانوں نے کہا یہ کوئی عام طاقت نہیں ہے بلکہ اس طاقت کا نام محمد مصطفیٰ کی غلامی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس طاقت کا نام نبی پاک کی غلامی ہے. انگریزوں نے کہا یار سب چھوڑو اس جماعت کو خرید لو. انگریز نکلے میدان میں مسلمانوں کو خریدنے کے لیے. اب اس وقت میں جو بکنے والے مولوی تھے وہابی دیوبندی یعنی پیٹ پالو مولوی وہ تو بک گئے مگر جن کی بولی یہ تھی جان ہے عشق مصطفیٰ روز کرے فروز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے. ان کی بولی یہ تھی وہ کہاں بکنے والے. اب انگریزوں نے اس وقت میں کچھ مولویوں کو خریدا. یعنی 1857 کی تاریخ بڑی ہی بدتر تاریخ ہے اور ہندوستان کی کم نصیبی تھی بد نصیبی تھی جو ہندوستان کو 1857 کی تاریخ دیکھنے کو ملی. ان مولویوں نے کچھ کتابیں لکھی اس وقت جس میں نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کی قرآن کا غلط ترجمہ کیا. انگریزوں نے جب ان مولویوں کو خریدا تو انگریزوں نے اب سمجھا یار یہ مولوی ہم نے خرید لیے چلو اب ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اب ہم کامیاب ہیں. مگر انگریزوں نے ان مولویوں سے کہا یار ہم کافی حد تک کامیاب ہو گئے مگر اب بھی ایک جگہ ایسی نظر آتی ہے یہ دیکھو تنہا مزار میں اللہ کا ولی لیٹا ہوا ہے لیکن اس کے مزار پہ لاکھوں کی بھیڑ نظر آتی ہے. ان مجمعوں کو ختم کیا جائے ان بھیڑوں کو ختم کیا جائے بھیڑوں کو ختم کیا جائے. اللہ اکبر. جب انگریزوں نے ان مولویوں سے کیا تب ان بکاؤ مولویوں نے فتوے دیے. انہوں نے کہا کہ اولیاء اللہ کی مزار پہ چادر چڑھانا یہ حرام ہے پھول چڑھانا یہ حرام ہے چادر چڑھانا یہ حرام ہے فاتحہ پڑھنا یہ حرام ہے. انہوں نے فتوے دیے. اب نہ جانے کتنے لوگ تھے جنہوں نے اولیاء اللہ کے مزارات سے اپنے رخ کو پھیر لیا. نہ جانے کتنے لوگ تھے جنہوں نے مزارات کا چراغ کو کرنے کی کوشش کی. نہ جانے کتنے لوگ تھے جنہوں نے اولیاء اللہ کے مزار کی چادروں کو جلانے کی کوشش کی. اللہ اکبر. یعنی اس وقت میں ان مولویوں نے کیا کیا انہوں نے شیطان کی جھولی سے گندے عقائد کو نکال کے ہندوستان کی زمین پہ پھینکنا شروع کیا اور انہوں نے کہا یعنی ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا یعنی نبی ہو یا فرید وہ اللہ کی شان کے سامنے جمال سے بھی زیادہ ذلیل ہے معاذ اللہ. انہوں نے کہا یعنی نبی کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوگی. یعنی جب اس طرح کے گندے عقائد پھیلائے اب اس وقت میں مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت تو نہیں تھی کوئی پاور تو نہیں تھی مگر مسلمانوں کے پاس ایک عشق تھا. انہوں نے کیا کیا یعنی مسندوں میں بیٹھے ہوئے مفتیان کرام نے مساجد کے ائمہ نے مسلمانوں نے کیا کیا رب کی بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھایا ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ اے پروردگار عالم غریب نواز کے مزار کو اٹھانے کی تیاریاں ہے مخدوم سمنہ کے مزار کا چراغ کل کرنے کی تیاریاں ہے صابر کلیری کے مزار کو اٹھانے کی تیاریاں ہے میر عبد الواحد بن گرامی کے مزار کو گرانے کی تیاریاں ہے سرکار محبوب الہی کے مزار کو اٹھانے کی تیاریاں ہے.
اے پروردگار عالم اب تو کوئی ایسا مرد کلندر بھیج دے جو اس دنیا میں آئے اور آنے کے بعد میں اولیاء اللہ کے مزار کی عظمت کو بچا لے, محبوب الہی کے مزار کے آبرو کو بچا لے, نظام الدین اولیاء خواجہ غریب نواز کے مزار کی تربت کو بتا لے. تو پروردگار عالم نے علماء کی دعاؤں کا نتیجہ بنا کے, مسلمانوں کی دعاؤں کا ثمرہ بنا کے بریلی میں عالم ربانی امام اہل سنت کو پیدا کیا. میرا امام پیدا ہوا, ساری دنیا نے پکار کے کہا کہ تار میں نجدیوں کے سوالات کا بن کے احمد رضا ایک جواب. زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. میرے امام پیدا ہوئے, باتیں بہت سی آ رہی ہیں مگر بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے, چاڑوں کے حساب سے بہت زیادہ ٹائم ہو گیا. اب بس میں ختم کر رہا ہوں. آخری بات, اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے, میرے امام جب مسند افتاء پہ بیٹھے المختصر ہوئی تو اعلیٰ حضرت کی نظر ان کمبخت اور نبی پاک علیہ السلام کے گستاخ علماء کی لکھی ہوئی کتابوں پر پڑی. اعلیٰ حضرت کی نظر تحذیر الناس پر پڑی, اس کا جواب لکھ دیا. حفظ الایمان پر پڑی, اس کا جواب لکھ دیا. تقویت الایمان پہ پڑی, اس کا جواب لکھ دیا. آپ دیکھیے میرے امام کی قربانیاں اور عالم دین کے مقام کو سمجھیے. میرے امام کی قربانی دیکھیں. اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھ رہا ہے, دین کا کام ہو رہا ہے. یعنی اس محمود الحسن جیسے مولوی نے اس وقت میں قرآن کا ترجمہ کیا اور قرآن کے ترجمے میں اس نے نبی پاک علیہ السلام کو خطا کار کہا, نبی پاک کو خطا کار کہا. اس نے ترجمہ کیا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اے محبوب, ہم نے آپ کو روشن فتح دی اور آپ کے صدقے آپ کی اگلی اور پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیا. اس نے نبی کو خطا کار کہا, مگر جب قلم میرے امام کے ہاتھ میں آیا تو پارا وہی ہے, صفحہ وہی ہے, قرآن وہی ہے, آیت وہی ہے, بس قلم بدل گیا. میرے امام نے ترجمہ کیا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اے محبوب, ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی اور آپ کے صدقے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کی خطاؤں کو معاف فرما. زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ کیا کہنے. تبھی تو کہا ہے کہ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا. بے شک آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا, بے شک اور کہتے ہیں کنز الایمان نہ ہوتا جو ہمارے گھر میں, اعلیٰ حضرت تیرا فیضان کہاں سے آتا. بے شک زندہ باد سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت تیرا فیضان. میرے امام بیٹھے, اب دیکھیے آج جو ہمارے سینوں میں نبی پاک کا عشق موجود ہے, یہ دین میرے اعلیٰ حضرت کی دین ہے. اور عشق رسول کی اہمیت یہ ہے, نبی فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم ہر چیز سے زیادہ رب اور رسول کو نہ چاہو. یہ اعلیٰ حضرت کی دین. میرے امام اہل سنت نے عشق رسول کو پیدا کیا, عشق رسول کے جام امت کو پلائے. اعلیٰ حضرت کی مخالفت ہوئی المختصر. جب میرے امام کے سارے راستے بند ہو گئے تو اعلیٰ حضرت نے کہا یار میرے سارے راستے بند کر دیے. اب میرے امام نے کیا کیا, اللہ اکبر, جب اعلیٰ حضرت نے دیکھا یار میرے سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں تو میرے اعلیٰ حضرت نے اپنے حجرہ کو بند کیا اور حجرہ کو بند کر کے سرکار اعلیٰ حضرت نے استغاثہ پیش کیا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں, رک کیا گنبد خضرا کی جانب, اور میرے امام نے کہا یا رسول اللہ, ایک طرف ہدایت دی, ایک طرف ہے حاصل دی,
بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود رقیہ خری نبی پاک کی رحمت نے کہا احمد رضا تو تنہا نہیں ہے نبی پاک کی رحمت تیرے ساتھ ہے رقیہ بغداد کی جانب جملے یہی ہے ایک طرف عدایتی ایک طرف حاسدی بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود غوث پاک کی تربت سے آواز آئی اے احمد رضا تو تنہا نہیں ہے یعنی محی الدین کی معین محی الدین کی حمایت تیرے ساتھ ہے رقیہ اجمیر کی جانب جملے یہی ہے ایک طرف عدایتی ایک طرف حاسدی بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود غریب نواز کی تربت سے آواز آئی اے احمد رضا تو تنہا نہیں ہے سید حسن کی نصرت تیرے ساتھ ہے نبی پاک کی رحمت ملی غوث پاک کی حمایت ملی نبی پاک کی رحمت ملی غریب نواز کی نصرت ملی بزرگوں کا کرم ملا مسلمانوں کی دعائیں ملی اور چلتے چلتے میرا امام عشق کے اس مقام پہ فائز ہو گیا کہ سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کی شمع فیروزہ حیات سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد احمد رضا کی شمع فیروزہ حیات خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے تو ہم کو چاہیے کہ ہم دین سیکھیں دین پڑھیں دین سمجھیں خود بھی دین حاصل کرے اپنی اولاد کو بھی دین کا عالم بنائے قرآن کا حافظ بنائے اور جب دین کی دولت ہمارے پاس ہوگی جو فتنے اٹھ رہے ہیں انشاءاللہ تمام فتنوں سے یہ امت مسلمہ محفوظ ہو جائے گی باتیں کہنے کو بہت کچھ ہے اللہ پاک یہاں سے فارغ ہونے والے حفاظ کو علماء کو اللہ رب العزت دنیا میں مختلف جگہوں پر دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ان سے دین کا خوب کام لے اللہ انہیں دین کا سچا خادم بنائے اللہ ہم سبوں کو دین مدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے میرے کہنے سننے میں جو بھی اللہ سے ہو گئے اللہ انہیں معاف فرمائے جو بیان ہوا ہے اس پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کافی وقت ہو چکا ہے سید صاحب کا تو یہ ارادہ تھا کہ پروگرام جو ہے 12 بجے تک اختتام پذیر ہو جاتا لیکن کسی وجہ سے جو ہے وہ 2 سے اوپر ٹائم ہو چکا ہے تو اس کی معذرت چاہتے ہیں کہ آپ اتنی سردی میں آپ لوگ بیٹھے رہے بہت بہت آپ کا شکریہ اور آپ کے مدرسہ دارالعلوم قادریہ اویسیہ للقراء سے فارغ ہونے والے جو حفاظ کرام ہیں وہ 11 بچے ہیں اور قاری کورس میں جو ہیں 4 بچے ہیں پہلے میں نام لیتا ہوں جو حفاظ کرام ہیں تو جیسے میں نام لیتا جاؤں وہ لوگ جو ہے اسٹیج پہ آتے رہیں اور سادات کرام سے ہاں تو جیسے میں نام جس کا لیتا جاؤں وہ اوپر آتے جائیں اور